اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 اسلامیات چیپٹر نمبر 2 ایمانیات و عبادات، پارٹ نمبر 1 تقدیر پر ایمان۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی مشق کو سالو کریں گے۔ تقدیر کے لغوی معنی مقرر کرنا اور طے کرنا کے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے علم و حکم کے مطابق انجام پاتا ہے۔ اسی بات پر یقین رکھنے کو عقیدہ تقدیر کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی بات پر یقین رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا دین اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اس کا انکار دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انکار کے مترادف ہے۔ عقیدہ تقدیر ایمان کا اہم رکن ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی کہ ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور پھر اس سے قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تحریر فرما دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کائنات کی تقدیر تحریر فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ کون کب پیدا ہوگا، کون کب کس کی کب وفات ہوگی۔ یعنی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تقدیر کی اقسام۔ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تقدیر کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی تقدیر مبرم، دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم سے مراد وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اس تقدیر مبرم سے مراد وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے تقدیر، اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ تقدیر معلق۔ تقدیر معلق سے مراد وہ تقدیر ہے جو انسان کے نیک اعمال اور دعا کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا، کسی کو غریب کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی کی مدد کی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، یا پھر کوئی دعا کی ہوگی، تو اس سے آنے والی جو ہر بری تقدیر ہے وہ ٹل جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بری تقدیر آ رہی ہے تو جو دعا ہے یا کوئی ہمارا نیک عمل ہے وہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی اچھا سلوک، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے سے جو ہے وہ ہمارے رزق اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تدبیر اور تقدیر میں واضح فرق ہے۔ حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے، اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا جو ہے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات اور افعال میں تدبیر یعنی حکمت عملی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں تدبیر اختیار کر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد بانی ہے۔ ترجمہ: تو ان قریب تم وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں نے ہاف چیپٹر کی ریڈنگ کر لی ہے، باقی جو نیکسٹ ہاف رہ گئی ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی مشق بھی ساتھ اسی لیکچر میں سالو کر لیں گے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔